حج میں بنیادی عبادتیں دو ہیں، باقی چیزیں اس کے لوازمات میں سے ہیں۔ حج کے جو بنیادی دو ارکان ہیں، ایک ہے وقوف عرفہ، 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو جانا، قیام کرنا، اور دوسرا جس کے لیے بیت اللہ بنایا گیا وہ بقرعید کے 3 دنوں میں طواف زیارت۔ یہ وہ طواف ہے جس کے لیے حاجی سفر کرتا ہے۔ ایک تو طواف ہے آپ گئے، آپ نے بیت اللہ کی زیارت کی، طواف کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایسے ہے جیسے تحیت المسجد، جب آپ مسجد میں آتے ہیں نا تو 2-4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں۔ اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ امام اگر 1-8 منٹ لیٹ ہو جائے تو انسان آرام سے برداشت بھی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، لوگ میں دیکھتا ہوں کہ جب ظہر اثر مغرب کی نماز ہے نا، لوگ آرام سے سر جھکا کے، فجر کی نماز ہے نا تو لوگ آرام سے سر جھکا کے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا کہ امام صاحب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے۔ اور ظہر اثر مغرب عشاء کی نمازوں میں 2 منٹ پہلے سے پیچھے مڑ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرق کیا ہے فجر میں اور عام نمازوں میں؟ فجر میں نہیں دیکھتے، آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ فرق یہ ہے کہ فجر میں انسان کے اعصاب سکون میں ہوتی، نیند پوری ہو چکی ہوتی ہے، آرام سے تسلی سے آ کے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کوئی مشکل میں نہیں ہو، کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اندر سے طبیعت میں کچھ گھبراہٹ ہو، بے چینی ہو۔ اس لیے آرام سے سر جھکا کے بیٹھا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے اگر کوئی بات نہیں، اگر امام صاحب 1-8 منٹ لیٹ بھی ہو گئے تو چلتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ ظہر اثر میں ہوتی ہے تھکاوٹ، اس لیے انسان کی طبیعت میں نا سکون نہیں ہوتا، تو وہ پھر کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی پیچھے۔ وہ بعض لوگ وضو خانے تک جا کے دیکھتے ہیں، بعض کی کوشش ہوتی ہے امام صاحب کو واش روم سے نکال کے لے آئیں کسی طریقے سے۔ یہ تو شکر ہے ہم نے مؤذن صاحب کو یہاں کہا ہوا ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے امام کا انتظار نہ کریں، آپ نماز پڑھا دیں، لیکن اگر یہ نہ کہا ہوا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ خیر، تو حج میں جو بنیادی 2 عبادتیں ہیں وہ ایک ہے عرفہ اور ایک ہے طواف زیارت۔ جیسے تحیت المسجد کے لیے انسان آتا ہے مسجد میں، لیکن اصل کیا ہے؟ فرض پڑھ کے جائے گا۔ تو حج کا جو اصل طواف ہے وہ طواف ہے جو بقرعید کے دنوں میں ہوتا ہے، طواف زیارت جسے کہا جاتا ہے۔ اس وقت ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان حج کے لیے آئے ہیں سارے ایک مقام پہ آ کے جمع ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایسا اتنا رش بیت اللہ کے طواف میں پورے سال میں کبھی نہیں ہوتی۔ اور اس رش کو دیکھ کر، اس طواف کو دیکھ کر ہزاروں غیر مسلم اب تک مسلمان ہو چکے ہیں، ہزاروں غیر مسلم۔ اس منظر کو دیکھ کے چیونٹیوں کی طرح اور شہد کی مکھیوں کا جیسے چھتا ہوتا ہے اس میں شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، اس طرح سے لوگ بیت اللہ کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام زندہ مذہب ہے۔ آج یہود و نصارہ کا حج بھی ہوتا ہے بیت المقدس میں، مگر اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ کوئی ایک آدھ کبھی چلا جائے، حج کرنے چلا جائے، کیسے کرتا ہے کسی کو پتا نہیں، لیکن جب عالم اسلام میں حج کے ایام آتے ہیں ساری دنیا کو پتا چلتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو ندا لگائی تھی، یاتین من علی کل غامر یاتین من کل فج عمیق، اے اللہ یہ ہر قسم کی سواریوں پہ نشیب و فراز کو عبور کر کے بیت اللہ کی زیارت کے لیے پہنچیں۔ اذن فی الناس بالحج، اے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا لوگوں میں اعلان کر دو کہ ساری دنیا سے لوگ آئیں اور مختلف سواریوں پہ سوار ہو کر اور نشیب و فراز کو طے کرتے ہوئے اس گھر کی زیارت کے لیے آئیں۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا تھا اس وقت وہاں گھاس کا تنکا بھی موجود نہیں تھا، کچھ بھی موجود نہیں تھا، اور کوئی ایسے میڈیا کے ذرائع نہیں تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی آواز ساری دنیا تک پہنچا دی جاتی۔ اللہ نے کہا اے ابراہیم آپ اس اونٹ پہ بیٹھ کے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے صرف اعلان کریں، اس اعلان کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کے کان تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ وہ اعلان اللہ نے ساری دنیا تک پہنچایا، اور ایام حج میں ساری دنیا سے پروازیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے اڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک اسلام کے حقانیت کی ایک علامت ہے کہ 1400 سال گزر گئے مگر اسلام تر و تازہ مذہب ہے، زندہ مذہب ہے، اس کی تراوٹ آج بھی نظر آ رہی ہے۔ تو حج میں جو ہے نا 2 چیزوں پہ زیادہ زور لگانا چاہیے جو حج کے بنیادی رکن ہیں۔ ایک ہے وقوف عرفہ، عرفہ میں وقوف کرنا، یہ اگر کسی سے رہ جائے تو حج ضائع ہو جائے، اور دوسرا ہے طواف زیارت، اور اس میں بھی طواف زیارت آسان ہے، کسی بھی وقت آپ کر لیں، رات میں کر لیں، دن میں کر لیں، اور طواف زیارت کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، بس بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے ہیں۔ لیکن عرفہ کا جو وقوف ہے وہ لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ عرفہ کا دن زوال سے لے کے غروب آفتاب تک یہ دعا کا وقت ہے، دعا۔ اس میں سب سے بہترین عبادت کیا ہے میرے بھائی؟ بولو بھائی، دعا۔ اس میں جس طرح سے حاجی کو دعا مانگنی چاہیے وہ نہیں مانگتا۔ محرم سے لے کے ذی الحجہ تک کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں اتنی کثرت سے دعا کا حکم ہو جتنا میدان عرفہ میں دعا مانگنے کا حکم ہے۔
اور جو شخص اس وقت صحیح طریقے سے دعا مانگے گا، اور اس میں دعا کے آداب بھی عام دنوں سے بدل دیے گئے ہیں۔ عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے عاجزی انکساری کے ساتھ خوشبو لگا کے دعا کریں، جبکہ میدان عرفہ میں حکم یہ ہے جتنا دھوپ میں کھڑا ہو کر دعا کرے اتنی دعا کی قبولیت زیادہ ہوگی۔ یہاں کوئی شخص دھوپ میں چلا جائے دعا مانگنے، بدعت ہے۔ جب چھاؤں موجود ہے تو دھوپ میں کیوں کھڑا ہے وہی تو؟ یہاں کوئی میلا کچیلا ہو کے دعا مانگے، بدعت ہے بھائی۔ جب اللہ نے غسل کے لیے پانی اور خوشبو دی ہے تو کیوں صاف ستھرا ہو کے دعا نہیں مانگتا؟ لیکن میدان عرفہ میں حاجی کا میل کچیل، اس کے پراگندہ بال اور دھوپ میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کو یہ عمل حاجی کا بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے عرفہ کے دن خیموں سے باہر آ کے دھوپ میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو کر دعا مانگا کرو۔ ہم نے اپنے اکابر اور بزرگوں کو دیکھا ہے کئی گھنٹے عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں مٹی میں، اور مٹی میں ناک رگڑ کے دعا مانگتے ہیں۔ جب عرفہ کے میدان میں سجدے میں جاؤ تو رومال نہ بچھاؤ، اسی مٹی میں ناک رگڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس دن حاجی کی یہ دیوانگی ہی اللہ اس کی دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہاں اپنی شخصیت اور اپنا گریڈ اور اپنی جو ہے نا پرسنالٹی، اس کو تھوڑی دیر کے لیے باہر رکھ دیا کرو، بلکہ حاجی کو چاہیے یہاں جانے سے پہلے اپنی شخصیت کو یہاں چھوڑ کے جائے۔ یہ نہ دیکھے میں 18 گریڈ کا ہوں، میں کیا ہوں، میں بریگیڈیئر ہوں، میں کیپٹن ہوں، میں اللہ کے گھر میں دیوانہ ہوں، دیوانہ بن کے جا رہا ہوں اللہ کو منانے کے لیے، اور وہاں جا کے دیوانگی کا اظہار کروں گا۔ حاجی کو اللہ لباس ایسا پہناتے ہیں، شروع میں لباس ایسا، اس کا سارا لباس اتروا دیا کہ اپنی شخصیت، اپنی پرسنالٹی اور اپنا سارا تکبر وہاں رکھ کر آؤ، یہ میرا گھر ہے، یہاں تمہیں فقیر اور گداگر اور مسکین بن کے آنا پڑے گا۔ اپنا فقر و فاقہ اور اپنی گداگری دکھاؤ گے تو تمہاری سنوں گا، اور اپنی شخصیت اور اپنی پرسنالٹی دکھاؤ گے تو میں تمہاری نہیں سنوں گا یہاں پہ۔ تو میدان عرفہ میں مٹی میں سجدہ کرنا چاہیے حاجی کو، مٹی میں گڑ گڑ ناک رگڑے اپنی مٹی میں۔ اور یاد رکھو دعاؤں کی 2 قسمیں ہیں، ایک اجتماعی اور ایک انفرادی۔ حاجی اگر عرفہ میں صرف گڑ گڑا کے دعا مانگ لے اور کچھ نہ کرے تو بھی انشاءاللہ اس کا حج ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ جو طواف قدوم تھا وہ بھی واجب، صفا مروہ کی سعی بھی واجب، حج کا رکن نہیں ہے وہ۔ عرفہ کا میدان یہ اصل میں حج ہے، یہ جس کو مل گیا اس کا حج ادا ہو گیا۔ ہر چیز کی تلافی ہے شریعت میں، حج کے موقع پر دم دینے سے تلافی ہو جائے گی، اونٹ ذبح کرنے سے تلافی ہو جائے گی، لیکن میدان عرفہ کا وقوف اگر کسی نے نہ کیا تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس وقوف عرفہ کو لوگ ضائع کرتے ہیں، کس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جتھے بنا کے بیٹھ جائیں گے، درود شریف کی محفل ہو رہی ہے، میں نے دیکھا ہے وہاں پہ صلاۃ والسلام کی محفل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا غلط نہیں ہے، ثواب ہے، مگر اس موقع پر نبی نے کیا کیا وہ کام کرنا چاہیے نا۔ امام اگر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بجائے درود شریف پڑھنا شروع کر دے، آپ امام کو روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ امام بولے میں درود پڑھ رہا ہوں مجھے روک رہے ہو، لوگ کہیں گے آپ وہ کریں جو کس نے کیا، نبی نے کیا۔ جتھے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، نعتوں کی محفلیں چل رہی ہیں، تھوڑا سا وقت ہے عرفہ کا جو دعاؤں کا وقت ہے، اللہ کے سامنے ناک رگڑنے کا وقت ہے، دھوپ میں پسینہ بہانے کا وقت ہے۔ حاجی کو ٹوپی پہننے کی بھی اجازت نہیں، ٹوپی پہننے کی بھی اجازت، اس لیے کہ ٹوپی بھی ایک پروقار لباس سمجھا جاتا ہے۔ ننگا سر کر کے اللہ سے مانگو، ننگے سر کے ساتھ اللہ سے مانگو، تو وہ دعا کا وقت ہے، گڑ گڑانے کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دن بھی جہنم کی آگ سے اتنے لوگوں کو رہائی نہیں ملتی جتنے لوگوں کو عرفہ کے دن جہنم کی آگ سے رہائی ملتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کا گڑ گڑانا اور اللہ سے توبہ استغفار کرنا، اس عمل کو جب شیطان دیکھتا ہے تو اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے، مٹی ڈالتا ہے کہ خدا کی قسم آج کے دن میں جتنا ذلیل اور رسوا ہوا پورے سال کبھی بھی اتنا ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا۔ اس وقت لوگ اجتماعی اعمال میں لگ جاتے ہیں، اجتماعی جتھوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعا اجتماعی بھی جائز ہے، مگر عرفات کے دن انفرادی دعا افضل ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ انفرادی دعا میں انسان گڑ گڑاتا زیادہ ہے اور اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے انفرادی۔ اجتماعی میں تو ایک ڈرائیور ہے بس لے کے چلا رہا ہے اور پیچھے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آمین آمین، جائز وہ بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ناجائز ہے، لیکن عرفہ کے دن اجتماعی دعاؤں میں نہ لگا کرو بلکہ انفرادی مانگو، انفرادی اللہ سے دعا مانگو، گڑگڑاؤ اللہ کے سامنے۔ اور وہاں لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ عرفہ میں ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اپنی گروپ فوٹو بنا رہے ہیں۔ یہ چھچوری حرکتیں ہاکس پے کے لیے رکھو۔ سی وی یو جب جاتے ہو نا نہانے کے لیے، مسلمان چھچورا بھی ہوتا ہے،
पाकिस्तानी तो होते हैं, ये छिछोरी हरकतें कहाँ के लिए रखो मेरे भाई? सुन लो ना कि समझ में आ रही है बात? ये जो छिछोरापन है ना, ग्रुप फोटो फिर मुख्तलिफ स्टाइल से तस्वीरें, मेरी भी प्रोफाइल पे बाज लोग तस्वीर डाल देते हैं, मैं डांट के हटवाता हूँ। ये जो वीडियो बयानात उलमा के शुरू हुए हैं, ये एक जरूरत और हाजत के तहत शुरू हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मुख्तलिफ स्टाइलों की उलमा की तस्वीरें ले लेके आप फेसबुक पे लगाते रहें। ये फनकारों अदाकारों पे ये चीजें अच्छी लगती हैं, ये दीनदार तबके पर ये चीजें अच्छी नहीं लगती। एक मौलवी साहब ने मुझे फेसबुक पे अपना अकाउंट दिया, मैंने देखा तो वो काला चश्मा पहन के हॉक्स पे खड़े हुए उनकी एक तस्वीर, मौलवी साहब। मैंने क्लिक किया तो दूसरी तस्वीर आई, सीवीयू पे टांग रख के लेटे हुए हैं स्टाइल। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा आप क्या किसी फिल्म के अदाकार हैं या ड्रामे के एक्टर हैं या मौलवी साहब हैं? मुख्तलिफ पोज से मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें बनाई हुई। तो लोग वहां भी ये करते हैं, ग्रुप फोटो बैतुल्ला के सामने खड़े होकर, अरफा में अपना एक अलग फोटो। ये छिछोरापन कहाँ के लिए मेरे भाई? जब हॉक्स में नहाने के लिए जाया करो या सीवीयू वगैरह के चक्कर लगो, वहां ये छिछोरी हरकतें मुसलमान पे जचती हैं। बैतुल्ला में ये काम ना किया, खास तौर पे अरफा का दिन, उसमें इबादत में अपने आप को लगाओ। वापसी पे एक एहराम बांध के एक खिंचवा लो, शो भी मारनी है ना कि हम गए थे, कैसे लग रहे थे। वो वापसी के लिए जब शैतान को कंकरियां मार के सब फारिग हो जाएं, सारे काम हो जाएं, उसके बाद जब एहराम की पाबंदियों से निकल जाएं, हज खत्म हो जाए तो चलो ठीक है, डिजिटल तस्वीर को बाज़ उलमा जायज कहते हैं, तो उस हद तक चलो समझ में आता है। लेकिन आरफा के दिन ये काम ना किया करें, ग्रुप फोटो में लगे हुए हैं। उस वक्त अपने आप को इबादत में खपाने, और इबादत से क्या मुराद है मेरी? दुआ, बस दुआ मांगे मांगे मांगे, इतनी लंबी दुआ मांगे कि जिंदगी में इतनी लंबी कभी दुआ उसने ना मांगी हो। गिड़गिड़ाए, सारी चीजें अल्लाह से मनवा ले, सारे काम मनवा ले अल्लाह ताला से, इंशाअल्लाह वो इसके आसार अपनी जिंदगी में देखेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज मबरूर की जजा अल्लाह के यहाँ सिवाय मगफिरत और जन्नत के कुछ भी नहीं है। और जो हज करता है सही आदाब के साथ, फलम यरफुस वलम यफसुक, दो चीजें बताई नबी ने, एक फिस्को फजूर से काम ना ले, एक फुहश गोई ना करे। फुहश बातें, अपनी बीवी से भी शहवत की बातें करना एहराम के दौरान जायज नहीं है। बीवी से भी बदनजरी करना, वहां जाके लड़कियों को देखना, औरतों को देखना, बहुत सख्त पाबंदी है। अल्लाह का घर है, उसके आदाब भी इतने ही सख्त हैं। और एक बात अल्लाह ने कुरान में और बताई, फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज, फरमाए रफस भी नहीं, बेहयाई भी नहीं, फिस्को फजूर की कोई गुनाह का काम भी नहीं, और जिदाल भी नहीं, झगड़ा भी नहीं है। हज में झगड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं। कोई हाजी का पांव आ गया आपके पांव के ऊपर, तेज बात में जवाब नहीं देना, सबर करना है, सबर। ट्रैवल एजेंसियां हाजी के सबर का बड़ा नाजायज फायदा उठाती हैं, फिर मैं ये किसी वक्त बताऊंगा। तो आपने ट्रैवल एजेंसियों की जो बदअखलाकियां हैं उस पर सबर भी करना है, और फिर आगे उनको मुंह तोड़ जवाब भी देना है, क्योंकि जवाब नहीं देंगे तो अगले साल वो हाजियों के साथ उससे ज्यादा बुरा सलूक करेंगे। जब वो बुरा सलूक करते हैं तो हाजी को जब गुस्सा आता है तो वो कहते हैं हज में क्या है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं। अपने बारे में अहकाम अलग है उनके, अपने बारे में तो ये भी सोचना चाहिए ना कि हाजी को परेशान करना भी नहीं है शरीयत में। जो हाजी से मुआहदे किए थे आपने, किस होटल में रिहाइश होगी, क्या खाना होगा, वो मुआहदे पूरे करना वाजिब है, वो तो पूरा करते नहीं। जब आपको परेशान करते हैं, आप जब ट्रैवल एजेंसी वाले से लड़ते हैं, हज एजेंसी वाले से कि भाई ये तू क्यों, तो फौरन कहता है कुरान की आयत उसने याद की भी होती है, वाला जिदाला फिल हज, में लड़ना झगड़ना नहीं है। तो आप वो आयत सुन के चुप हो जाए, बोले वाकई नहीं लड़ना, तो अल्लाह ने हज के बाद लड़ने की इजाजत दी है। उसका मोबाइल नंबर, उसका वो सब चीजें आपके पास होंगी। ये मैं आपसे अल्लाह का वास्ता देके कहता हूं, इनको बाद में छोड़ा ना करें ये लोग। जब हज मुकम्मल हो जाए तो यहां आके उसको पकड़ें, उसकी कुट लगाएं अच्छे तरीके से, ताकि वो आगे हाजियों के साथ फिर वो आयत नहीं पड़ेगा कि हज में लड़ना नहीं। बोले अब हज खत्म हो गया है, अब क्या हो गया है, हज खत्म हो गया। लोग क्या करते हैं, इतनी टेंशन में 40 दिन रखा उनको, लोग बेचारे हज की वजह से सब्र करते हैं, और करना भी चाहिए, शरीयत का हुक्म है। वापसी पे आके लोग कहते हैं छोड़ो अब तो हो गया, बस छोड़ो, क्या करना, छोड़े नहीं। आप अगले हाजियों के लिए पहले से जमीन हमवार करें और उसकी जाके ठुकाई लगाएं, और ये मेरा क्लिप सुना भी दिया करें, एक बना लें, और ये जितने भी ट्रैवल एजेंसी वाले हैं ना, इनको सुना भी दें, तो आगे से इंशाल्लाह ये डर के रहेंगे। तो भाई हज में लड़ाई झगड़ाई नहीं है, हज में दुआ ज्यादा मांगनी है अल्लाह ताला से। बहुत से लोग माशाल्लाह यहाँ से भी हज के लिए जा रहे हैं, और बहुत से लोगों के फोन आते रहते हैं कि हज पे कोई बयान होना चाहिए। बयानात पहले भी बहुत ज्यादा मेरे हज पे हो चुके हैं, आज भी मैंने इरादा किया थोड़ा सा बयान करूं। बस उसका खुलासा यही है कि हज दीवानगी का नाम है, वहां जाके अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत का
اظہار بھی کرنا ہے اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی بھی ہے. وہاں جا پہ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں آپ, حلال ہے آپ کے لیے, مگر شاپنگ کے لیے جا نہیں رہے. لوگ بیت اللہ کی عبادت چھوڑ کے, ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے 6-6 7-7 گھنٹے بیت اللہ کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے تھے, بس کوئی عبادت نہیں, بس بیٹھ گئے. بھائی اللہ کا گھر ہے, یہاں کے بیٹھ جاؤ. ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں ان کو خوشی ہوتی ہے ہمارا بچہ رہنے کے لیے ہمارے پاس آ جائے, کوئی بھی خدمت نہ کرے, بس جی بیٹی آئی ہوئی ہے رہنے کے لیے, بیٹا آیا ہوا ہے رہنے کے لیے, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اس طرح اللہ کو بھی خوشی ہوتی ہے میرا بندہ یہاں رہنے کے لیے آیا, بیت اللہ کے سامنے تکیہ لگا کے لیٹ بھی جائیں آپ تو بھی ثواب ہے, اگرچہ وہاں شرطیں لیٹنے نہیں دیں گے آپ کو, لیکن مقصد یہ کہ جیسے چاہیں آپ بیٹھ جائیں, بیت اللہ کو دیکھنا, وہاں جا کے بیٹھے رہنا, یہ بھی عبادت ہے. شاپنگ سینٹروں میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں, اپنی بیویوں سے کہیں یہاں چیزیں سستی ملتی ہیں, یہیں کا مال سارا وہاں جاتا ہے, یہیں سے وہاں جاتا ہے, وہاں سے خرید کے, جائے نمازیں یہاں سے جا رہی ہیں وہاں سے خرید کے حاجی لے آتا ہے, یہ بھی جائے نہ مسئلہ ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کھجوریں بھی لیاری سے جا رہی ہیں, تو کھجور دیکھ لیا کریں یہ مدینہ کی ہے بھی یا نہیں ہے, یہیں سے کھجور جا کے یہیں سے گھما کے لے آتے ہیں, جی وہاں کی کھجور ہے. تو وہاں عبادت میں زیادہ وقت انسان کو خرچ کرنا چاہیے, اور گناہوں سے توبہ, کبیرہ صغیرہ گناہوں سے انسان توبہ کرے. اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے, اور جن لوگوں نے حج کا ارادہ کیا ہے ان کے لیے حج کو آسان بھی فرمائے, اور حج کو تمام آداب کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے.